السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رنحان پروگرام آج کی رنحان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنے پروگرام کے ذریعے مختلف قسم کے چھوٹے موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج ایسے ہی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر قانون دان اور سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل راجہ مقصود صاحب، اور انہیں کے ساتھ موجود ہیں سید فخر حسین شاہ کاظمی، رہنما PTI۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن میڈیا کو اور میڈیا پرسنز کو اپنی اس رینکنگ کو جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس کے تحت اگر ان کو گیج کیا جائے تو اٹ سیلف کی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، بلکہ شیمفل بات ہے کہ 180 کنٹریز میں ہمارا پریس فریڈم انڈیکس 158 کبھی 142 جیسے اس ایئرز میں 142 ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں کہ ایبیوز نہ کیا جائے، ساتھ آپ وہ بھی دیکھیں جہاں پہ آپ سینسرشپ کے انڈر رہتے ہیں، آپ کریٹیکل گورنمنٹ پالیسیز کو اور ملٹری پالیسیز کو، آپ یہ ایڈمیٹڈ بات ہے کہ آپ اس کو کریٹیسائز نہیں کر پاتے ہیں، اور جو کرتا ہے اس کا حال تو ایبیوز تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اور اگر آپ اس لائن پہ چلنا چاہتے ہیں پھر آپ کو یہ چھوٹی باتیں ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ کریٹیسائز کریں، لیکن جو بڑے انسیڈنٹ جیسے کسی کا لاپتہ کر دینا، جیسے کسی کا مرڈر کر دینا، اس کے اوپر بھی آپ کو لائبل بنانا پڑے۔ بالکل۔ فخر شاہ صاحب، آپ بتائیں کہ جتنی بھی راجہ مقصود صاحب نے گفتگو کی اس آڈیو لیک کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں کرن، سب سے بڑی جو بات راجہ صاحب نے ایڈمٹ کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ بطور انسان ہمیں اتنا ہمارا دل جو ہے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو چیز غلط ہے ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں اس کے جو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے، آپ پوری آڈیو لیکس دیکھ لیں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب والا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے آج تک یہ جتنی آپ اس سے پہلے ارشد ملک کیس دیکھ لیں، اس میں ایک چیز جو بڑی کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ جو ٹانکے ہیں وہ جا کر ملتے ہیں ایک ہی سیاسی جماعت سے۔ جب ایک ہی سیاسی جماعت کو بینیفیشری آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سیاسی جماعت اس کی بینیفیشری ہے تو اس میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ آپ پوری ٹاک دیکھیں جو مریم نواز کی مبینہ جو آڈیو ہے، آئدر اٹ از ریکارڈیڈ یا یہ ان کے اینڈ سے لیک ہوئی ہے، یا پرویز رشید صاحب ڈیفینیٹلی اس ٹائم وزیر اطلاعات تھے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹیپنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک سیکیورٹی جو ہمارا ایک ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں اگر کسی نے ٹیپ کر لی، لیکن دا پوائنٹ از کہ دیکھیں دیٹ ٹیپنگ، وہ ٹیپنگ کے جو ایک سائڈ پہ لے کر جائے چیز کو، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا مینجمنٹ، آپ میڈیا مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سینسرشپ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے اگر آپ قانونی حیثیت اگر آپ اس کی دیکھیں، رائے صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا آپ کسی کو رشوت دے کے، ٹھیک ہے، اپنی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، کیا وہ میڈیا سینسرشپ سے بڑا گناہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس چیز کو جو لوگ کرتے ہیں، چاہے آئدر اٹ از مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو کرتی ہے، میڈیا مینجمنٹ کرتی ہے، لوگوں کو رشوت دے کر میڈیا ہاؤسز کو خریدا جاتا ہے، نیوز پیپرز کو خریدا جاتا ہے، رپورٹرز کو، اینکرز کو خریدا جاتا ہے، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پاکستان کی عوام کس کے اوپر یقین رکھے؟ میڈیا کے اوپر یقین رکھے اور آئدر اپنے پولیٹیشنز پہ یقین رکھے، ٹھیک ہے، جو پولیٹیشنز آپ کو گالیاں دے کر کہتے ہیں جی کہ بھونکتا ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ کسی بھی آپ میڈیا پرسن کو جو عوام کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی میڈیا کا کوئی بھی سینٹر ہے، کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک صحافی یا ایک کیمرہ مین ہے یا آپ یہ کہہ لیں ایک رپورٹر ہے گراؤنڈ کے اوپر، آپ اس کو جب اس طرح سے ہلکا بات سے نوازیں گے، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ ایز اے لیڈر نیشن کو کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟
ٹھیک ہے, یہ تو آپ دیکھ لیں نا کہ یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی. اب ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایز اے پولیٹیشین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کے فیور میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے صاف ستھرے طریقے کے ساتھ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ میں بھی آئے ہیں, حالانکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ کے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, جب ان کے کچھ چیز اگر ان کے خلاف چلی جاتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہاں پہ تو جو ہے وہ عوام کی ووٹ پہ ڈاکہ ہے, اگر الیکشن یہاں پہ یہ ہار جاتے ہیں تو عوام کی ووٹ پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. اب اگر ان کی کوئی ٹیپ ٹھیک کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ خود ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کرائم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا بطور انسان کوئی بھی شخص جو آپ کے اینٹی ہے یا آپ کے حق میں ہے, اس میں آپ کسی بھی شخص کو یہ الفاظ کہنا مناسب سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں بطور نیشن دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی اگر شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے یا اس کو اتنے برے القابات سے پکارتا ہے تو اس کی معاشرے میں اور ایز اے نیشن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ہمارے اندر رسپیکٹ کا جو لیول ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بالکل سر. راجہ مقصود صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان ساری گفتگو کے بعد؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمیں ایز اے رسپانسبل نیشن اگر دنیا میں فلرش کرنا ہے اور دنیا میں رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ہمیں وہی نارمز جو اچھی نیشنز پرفارم کر رہی ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. چھوٹی دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے, میں صرف ایک احجان والی کیفیت کی بات کر رہا تھا کہ جس معاشرے میں یہ حال ہو کہ صحافی مرڈر ہو جائے اس میں اور اس پہ صحافی کوئی شور نہ کرے, کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے, اور کسی نے اگر ایک ایبیوز کر دیا تو اس پہ پورے پاکستان میں شور شرابہ کرنا شروع کر دیں, پھر میڈیا جو ہے نہ تو آزادی کا دعویٰ کر سکتا ہے, نہ ہی فیئر پلے کی بات کر سکتا ہے, نہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار صحافتی اقدار کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ ذمہ دار صحافتی اقدار کو فالو کر رہے ہیں, پھر مرڈر یا کسی کا لاپتہ ہونا آپ کے نزدیک بڑا جرم ہونا چاہیے اور اس پہ بڑا پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اور جو چھوٹے جرائم ہیں جیسے کسی کو ایبیوز کرنا یا کوئی مینیج کرنا میڈیا کو یا اس طرح کی کنٹرول کرنا, اس کے اوپر بھی آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے. لیکن وہ اگر آپ ان مرڈر اور مرڈرس تھریٹس کو اس کے خلاف تو آپ بات نہ کریں, لیکن کسی کے چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے آپ بات کریں گے تو پھر کبھی بھی آپ ذمہ دار صحافی یا ذمہ دار جرنلزم یا ہیلدی جرنلسٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے. پھر آپ کے یہ سارے اقدامات موٹیویشنل ہو جائیں گے اور غیر ذمہ دار صحافتی اقتدار کو آپ فالو کر رہے ہوں گے. لیکن صحافی جو ہوتے ہیں وہ تمام حالات کو سامنے لے کر آتے ہیں, صحافی حکومت کی نااہلیاں بھی دکھاتے ہیں اور اپوزیشن کی سابقہ کارکردگیاں بھی دکھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جائیں تو آپ یہی کہنا چاہتے ہیں بار بار کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. میں آپ کو ایک بڑے کینوس پہ لے کے جاتا ہوں. میں آپ کو بجائے اس کے کہ شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں, وہ یہ ہے کہ ویکیپیڈیا جیسی بڑی انسائکلوپیڈیا میں 4 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی کہ انسانی حقوق کی سچویشن پاکستان میں ڈاؤن کیوں ہے, پاکستان میں لوگوں کو انصاف اور یہ ساری چیزیں اور قانون لا قانونیت کیوں ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کانسٹنٹ ملٹری کوپس اور ڈیلی گورنمنٹ افیئرس میں ملٹری کی انوالومنٹ, دین جو
जुडिशरी में इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अपेंडिचेस की तरफ से, और नंबर 3 लार्ज पॉपुलेशन और डाइवर्सिफाइड जो है वो सिमेट्री ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ लेके जाता हूँ कि हमें ऐसे गुड कंट्री बिहेव करना चाहिए। हमें हमारे जो आपस के रिफ्ट हैं, हम मीडिया को देखते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या है कि हमने एक दूसरे की टांगें खींचना, यही हमारा नेशनल कैरेक्टर है कि हम इस नेशन कैरेक्टर से हम कहीं आगे भी जाएंगे। हम कहीं किसी बड़े मुल्क को अपनी मिसाल बना के तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम किसी अच्छी नेशन के प्रिंसिपल को कभी फॉलो करने की पोजीशन में भी आएंगे। कभी क्या हमने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया? हमें चाहिए कि 75 ईयर्स हो चुके हैं, हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बना लेना चाहिए और कोई प्रिंसिपल फॉलो कर लेना चाहिए। ब्लेम गेम से बाहर निकले, जुडिशरी ब्लेम करे पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करें, कभी कहीं पे आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट का किरदार। खुदारा, ये जमीन, ये माँ होती है, ये धरती है, इसको ये आपस में लड़ाइयों से कब तक आप इसको गंदा करते रहे? बिल्कुल राजा मकसूद साहब, सही फरमाया आपने। और फ़खर शाह साहब, इससे कबल भी जो है एक ऑडियो लीक की गई थी जिसमें मरियम नवाज निजी टीवी चैनल को इश्तिहारात के हवाले से बता रही थी, तो किस किस चैनल को इश्तिहारात देने इस हवाले से बात हो रही थी उसमें, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं फिर वही उसी बात पे आऊँगा कि जब आप इस सारे मामले में, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं तो डेफिनेटली अवाम का जो एतबार होता है वो उस चीज़ से उठना शुरू हो जाता है। पहले इलेक्शन कमीशन, आप ये देख लें कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ उस टाइम इलेक्शन कमीशन बुरा था। उसके बाद जनाब जो जिन जजेस ने, जिन लोगों ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया, जुडिशरी सारी बुरी हो गई। उसके बाद जनाब ये मीडिया को, ये शुरू से आप देख लें कि चाहे इन्होंने कोशिश किया कि हर एक डिपार्टमेंट को, हर महकमे को ये इसी तरह कंट्रोवर्शियल बनाकर उसमें से अपने मकासद हासिल करें। ठीक है, अब दूसरी रही बात जो आपने क्वेश्चन किया कि जो मीडिया एड्स के हवाले से, देखें, अगर तो आप ये 1 मिनट के लिए हम समझ लें कि वो वीडियो मरियम नवाज साहिबा की वो जो ऑडियो है वो सच्ची है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप उस मीडिया हाउस को जिसको सबसे कम इश्तिहार मिले हैं, अगर वो कोई सच्ची बात भी करेगा, ठीक है, तो आप उसको सच मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर वो कोई झूठी बात करेगा, ठीक है, तो आप उसका झूठ मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को, उस मीडिया हाउस को या उस सहाफी को, उस एंकर को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ठीक है, आप जब कंट्रोवर्शियल चीजें लेकर आते हैं, आपने खुद उसको बेनिफिशियरी के तौर पे पेश करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखें कि उसमें होता एक तरफ नुकसान होता है और दूसरी तरफ उसको फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी नेशन पे पड़ता है। ठीक है, वो आपके उन लोगों पे पड़ता है कि जो लोग मीडिया को ये समझते हैं कि ये एक जो है वो सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है कि जो हमें हमेशा सच्ची बात बताएगा। बिल्कुल। आप उसमें जब कंट्रोवर्शियल बना देंगे, ठीक है, दूसरा एक और इंतहाई अहम चीज, मैं अगर इसमें आप इजाजत दें तो मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि ये मीडिया को दांधली करने के मुतरादिफ है। ठीक है, आप ये देखें ना, जब मीडिया को जो दांधली के जरिए, पैसों के जरिए आप जो है वो रीड करके, ठीक है, इश्तिहारों के जरिए आप जो है वो अपनी मनपसंद चीजें वहां पे जो है वो करवाते हैं। इसमें उन मीडिया हाउसेस को अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी देखना चाहिए कि जो बेनिफिशियरी रहे हैं साबका हुकूमतों में। और इसमें एक मकसूद साहब ने बात की कि 70-75 साल से जो है वो हमें इसके ऊपर इंसानी हकूक के ऊपर या बहुत सारे हमें जो है वो कानून साजी करनी चाहिए थी। तो भाईजान, इसमें जो 70-75 साल में जो मेजोरिटी जो रही है वो 2 पार्टियों की रही है, या मुस्लिम लीग नून रही, इसमें इक़्तिदार में रही है, या पीपल्स पार्टी रही है।
تحریک انصاف جو ہے سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالنا کہ 3 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ پالیسیز جو بننی چاہیے تھی یہ اس وقت تھی کہ جب آپ چیف منسٹر تھے, جب آپ کی جو ہے وہ سینٹرل میں وفاق میں بھی حکومت تھی, آپ کو اس وقت تو ہمیں یہ چیزیں نہیں یاد آتی. جیسے ہی ہم اقتدار سے اترتے ہیں یا جیسے ہی ہماری کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہمارے جو ہے وہ دوسرے اینڈ پہ لے کر جائیں, ٹھیک ہے, ہماری سچائی کا بول کھولنے کی طرف لے کر جائیں, ٹھیک ہے, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بڑا یہ اس میں سے اب باہر آ جانا چاہیے سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ اوور آل یہ تھرو آؤٹ ہر بندے کو اس کے اوپر ہمیں ایز اے نیشن وائڈ ہمیں سوچنا پڑے گا. انتہائی یہ اہم معاملہ ہے, اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ آپ کسی بھی بندے کو آپ جو ہے وہ کال کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ ڈائریکشن دے دیں کہ بھائی میں نے شکیل الرحمان صاحب سے بات کر دی ہے کہ فلاں بندے کو بٹھا دیں شو سے, فلاں کو نکال دیں, یا فلاں کو آپ نے نکال کیوں دیا اس کو واپس لیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میڈیا کہتا ہے وہ ہمارے کہنے پہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں اس کے اوپر بالکل ڈیفینیٹلی انہیں ایکشن لینا چاہیے. میں خود بطور تجزیہ کار میں اس بات کی جو ہے وہ اس کی بات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہمارے کسی صحافی بھائی, چاہے وہ اینکر ہو, چاہے وہ کیمرہ مین ہو, چاہے وہ رپورٹر ہو, جہاں بھی اس کے خلاف کوئی بات آئے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہی ہمارے جو ہے وہ برادری کا ایک جو ہے وہ خوبصورتی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل. فخر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسے کوئی ٹیپ ریکارڈ ہونا, لیک ہونا اور ویڈیو لیک ہونا یہ حکومت اور اپوزیشن کی نااہلی ہے؟ سر دیکھیں, اس میں آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں کسی کو کہ بھی یہ حکومت کی نااہلی ہے یا اپوزیشن کی نااہلی ہے؟ اس میں مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو خود اس میں کچھ ہے ہی نہیں. پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ڈیلیور نہیں کر سکی. تو پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی تو بات رہنے ہی دیں. اس میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی جب گورنمنٹ تھی تو یہ اس وقت بھی ڈائریکشنز کالز کے اوپر میڈیا ہاؤسز کو دیتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہماری فیور میں چلائیں اور یہ چیزیں آپ نہ چلائیں. جو ایک بہت بڑا جو ان کے 5 سالہ جو گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یعنی کہ 5 سال ہم جو چیزیں میڈیا کے اوپر سنتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک, تو آیا کیا ان میں کتنی باتیں سچی تھیں اور کتنی جھوٹی تھیں؟ آیا جو نمبرز میڈیا میں کوٹ ہوتے نہیں ہیں کیا وہ سچے تھے یا وہ جھوٹے تھے؟ یہ پوری تھرو آؤٹ گورنمنٹ کو مسلم لیگ نون کے اس ٹینیور کو یہ کنٹروورشل بنا دیتا ہے. یہ جو آڈیوز ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ کی بہت بڑی نااہلی سامنے آئی ہے کہ وہ کیسے میڈیا کو کنٹرول کرتے رہے ہیں اور کیسے جناب وہ میڈیا ہاؤسز کو وہ اشتہاروں کے ذریعے خریدنا اور یہ سارا کچھ اور غلط الفاظات کے ساتھ. اس موقع میں ایک بات کرتا ہوں کہ شاہ صاحب سے بھی اور کرن صاحبہ آپ سے بھی, کیا میڈیا آپ کے ملک میں آزاد ہے؟ اور اگر آزاد ہے تو کتنے % آزاد ہے؟ کس انٹرنیشنل ایجنسیز نے پاکستان کو 180 کنٹریز کی لسٹ میں 158 پہ, کبھی آپ اس سال 142 نمبر پہ آتے ہیں پریس فریڈم انڈیکس کے حوالے سے. آپ آزاد ہیں کہاں پہ؟ یہ باتیں کرنا, پھر تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ لیگ پولنگ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر کبھی آزاد تھے 75 ایئرز میں, پاکستان کا میڈیا کبھی آزاد تھا, پھر تو ہم بات کریں. بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ شور ہوتا ہے جہاں پہ میڈیا آزاد ہو. میڈیا تو 75 ایئر سے کبھی پاکستان میں آزاد نہیں ہوا. سر دیکھیں, اور اگر بات یہ ہے کہ میں وہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ شور, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ شور تو ڈال لیتے ہیں, موٹیویشنل شور. کبھی کسی کی ایک ہلکی سی بات سے شور کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو کر لیں. کبھی صحافی مرڈر ہو جائے اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے
کہ آپ یہ تو کانسٹنٹ آپ کے اوپر تھریٹ ہے. یہ کسی ایک آڈیو ویڈیو کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان میں صحافتی اقدار اور پریس جو فریڈم ہے یہ تو کانسٹنٹلی، میں ایک بات کر دوں تو کانسٹنٹلی بیہائنڈ دی بار ہے، کانسٹنٹلی سپریسڈ ہے. آپ میڈیا پرسنز اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ایک دیکھیں نا کانسٹنٹلی ایک اسٹرگل کو آپ کو ضرورت ہے. باقی تو یہ تو موٹیویشنل شور ہے جو کسی آڈیو کی وجہ سے ہوگا، کسی ویڈیو کی وجہ سے ہو گیا. کون اس میں سب سے زیادہ جو ہے فائدہ لے رہا ہے، کون کم لے رہا ہے، یہ ایک اور بحث ہے. لیکن فریڈم آف پریس جو ہے یہ آئی سی یو میں 75 ایئرس سے اس کے لیے آپ کو لائحہ بنایا. ہم تو یہ کہتے ہیں. لیکن سر اس کے علاوہ بھی ہمیشہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے وزراء کی ہی آڈیوز ویڈیوز اس طرح لیک ہوتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو بالکل سائڈ پر ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ویڈیوز بنانے والوں کا اور ویڈیو لیک کرنے والوں سے پوچھے. بات یہ ہے کہ میں نے جہاں پہلے بتایا کہ انسانی حقوق کی پاکستان میں کوئی اچھی حالات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ پریس جو ہے اس کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کبھی بھی ایک اچھے انڈیکس میں نہیں رہا. اور یہ جو ہے کسی کی لیک کرنا، جب پیپلز پارٹی والے پاور رنگ میں آئے تو ان کی بھی لیک ہو جانی ہے. یہاں تو ججز کی لیک کرتے رہے اور جو کرتے رہے ہیں ان میں بہت سارے میڈیا ہاؤس تو ان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے. احمد میر کا انجام دیکھنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں کا انجام دیکھنے کے بعد. فخر شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جوڈیشری بھی سیکیور نہیں ہے اور میڈیا بھی سیکیور نہیں ہے، تو کیا یہ ویڈیو لیک کرنے والے، ویڈیو بنانے والے سیکیور ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ کا جس طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر میڈیا بھی سیکیور نہیں ہے، جوڈیشری بھی سیکیور نہیں ہے، الیکشن کمیشن سیکیور نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں اور اس طرح بہت سارے ادارے دیکھ لیں. اگر کوئی ادارہ بھی سیکیور نہیں ہے تو سیکیور اس میں آپ دیکھیں اگر تو سیکیور اس میں وہی نظر آ رہے ہیں کہ جو بینیفیشری ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اور وہ ایسی ٹائمنگ ہے ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسی ایک ٹائمنگ ہے کہ ایگزیکٹ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ جب مسلم لیگ نون ڈیل کی باتیں کرتی ہے، جب مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ ہمیں تو جج صاحب نے فلاں کہہ دیا، ہمیں تو جج صاحب نے آج جناب اٹارنی جنرل کو فلاں کہہ دیا، نیب کو فلاں کہہ دیا. لیکن جیسے یہ بینیفیشری ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی ان کی چیز آ جاتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک بڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوئی بندہ اگر ریکارڈنگ کرتا ہے، کوئی آڈیو ٹیپ کرتا ہے، تو یہ یقینی طور پہ چاہے وہ کوئی پاکستان کا ادارہ ہو یا وہ سوائے ان اداروں کے جن کے پاس اختیار ہے وہ کسی کی بھی ٹیپنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو آپ اس میں یہ مس نہ کریں اس کو کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، روٹین سے ہٹ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس اختیار ہے، ایک لیگل قانونی اختیار ہے. لیکن اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے یا کسی سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اگر یہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس میں ان کو بھی پکڑنا چاہیے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، یا اور اس میں وہ بھی ان کو بھی پکڑنا چاہیے کہ جو ریکارڈنگ کرواتے ہیں، کروا کے تو پھر آگے خود اس میں ایک جو ہے وہ بینیفیشری بن کے وہ سامنے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب اور مقصود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں تشریف لائے اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.